ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات سے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اور لوگوں کے درمیان باہمی پیار و محبت کے لیے اور لوگوں کے درمیان اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو اور کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو، معاشروں کے اندر انتشار پیدا نہ ہو، لوگوں کے درمیان نفرتیں جنم نہ لیں، یہ ان آیات کا اہم موضوع یہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو فوکس کیا ہے۔ پہلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے آداب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب۔ چنانچہ جو ابتدائی آیات ہیں ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب، آپ کی محفل کے آداب، آپ کے گھر آنے کی صورت میں آپ سے گفتگو کے آداب وہ بیان ہوئے۔ دوسری چیز، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا تھوڑا سا مقام اور منصب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے گناہ، نافرمانی، کفر، اس کو ناگوار اور قابل نفرت بنا دیا ہے کہ تم نفرت کرتے ہو، تمہیں نفرت ہے، کراہت ہے ان چیزوں سے، اور پھر فرمایا یہی اللہ کے محبوب ترین اور اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ بندے ہیں۔ تیسری جو چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فوکس کیا وہ معاشرتی یکجہتی ہے۔ وہ معاشرتی یکجہتی کہ پورا معاشرہ متحد رہے، اختلاف سے بچیں، انتشار سے بچیں، جھگڑے سے بچیں۔ چنانچہ اس کے لیے پہلی ہدایت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ تمہارے پاس کسی کے بارے میں کوئی ایسی خبر پہنچی ہو جو 100% یقینی نہ ہو، اس کے اندر کوئی شک ہو، ڈاؤٹ ہو، اس کو پہلے کلیئر کرو، پہلے اس کو واضح کرو، چھان بین کرو۔ جب 100% صحیح صورتحال تمہارے سامنے آ جائے پھر قدم اٹھاؤ، جو بھی اٹھانا ہے۔ ایسا نہ ہو جذبات میں آ کر کوئی بندہ قدم اٹھا لے اور بعد میں پچھتانا پڑے۔ پھر یہ ہے کہ کہیں مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف، انتشار، جھگڑا شروع ہو جائے ان میں صلح کراؤ، اور اس وقت تک کوشش جاری رکھو جب تک مسلمان آپس میں صلح پہ نہیں آ جاتے، کیونکہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب جو آج کا سبق ہے اس میں تو بہت ہی اہم ہدایات، معاشرتی ہدایات بیان کی گئی ہیں، بہت ہی اہم۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انتشار پیدا ہوتا ہے، یہ وہ وجہ جن کی وجہ سے نفرتیں جنم لیتی ہیں، دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم، ایک طبقہ تم میں سے، من قوم، کسی دوسرے طبقے کا، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی طبقہ کسی دوسرے طبقے کا مذاق نہ اڑائے، تم میں سے کچھ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، تم میں سے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائیں۔ ایسا عین ممکن ہے ان یکونوا، کہ وہ ہوں، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ ہوں، خیرن، بہتر، منہم، ان سے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ انسان مذاق پتہ کب اڑاتا ہے؟ جب دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، تب اس کا مذاق اڑاتا ہے، تب اس کے ساتھ تمسخر کا معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کو تم کم سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، جس کو برا سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو پہلی جو چیز جس سے منع کیا وہ تمسخر ہے، مذاق اڑانا۔ قرآن کریم کا عموماً معمول یہ ہے، اور عموماً قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ صرف مردوں کو مخاطب کرتا ہے، خواتین کا تذکرہ کم ہی ہوتا ہے۔
لیکن یہاں پر اسپیشلی عورتوں کا بھی ساتھ ذکر کیا، کیونکہ عورتوں میں یہ چیز کافی زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کے اندر یہ چیز ولا نساء، اور نہ ہی عورتیں مذاق اڑائیں، من نساء، اور عورتوں کا، نہ ہی عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، عسا، عین ممکن ہے، ان یکن، کہ وہ ہوں، خیرن، بہتر، منہن، ان سے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو یہاں خصوصاً ذکر کیا خواتین کا، حالانکہ اور بھی جگہوں پہ بات چیت چل رہی ہے، لیکن خواتین کا ذکر نسبتاً کم ہی ہوتا ہے، یا وہ مردوں کے ذکر میں ان کا ذکر خود بخود چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ چیز چونکہ اسپیشلی خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان فرمایا۔ وہ بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تصدقنا یا معاشر النساء، اے عورتوں صدقہ دیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے کہ عورتوں کی اکثریت ہے۔ تو صحابہ، ایک خاتون نے پوچھا وہ بما ذاک یا رسول اللہ، وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا دو وجوہات ہیں، تکفرن العشیر، خامدوں کی نافرمانی کرتی ہو، یعنی ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن مجموعی طور پر عورت کے اندر خاوند کی ناشکری کا ایک مادہ پایا جاتا ہے زیادہ۔ اور دوسرا فرمایا تکثرن اللعن، تکثرن اللعن، تمہاری آپس میں بڑی لگتی ہے، عورت عورت سے جلتی ہے، جیلس ہوتی ہے، حسد کرتی ہے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو برا بنا کر پیش کرتی ہے عورت۔ اب یہ چیز یہاں پر وہی چیز یہاں پر بھی اس لیے کہ یہ عورت کا مذاق اڑانا، اس کو کمتر سمجھنا، اس کو گرانا، تو ولا نساء من نساء، خاص طور پہ فرمایا عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہو۔ ولا، یہ جب آپ آیات پڑھیں گے نا اور اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں گے، بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ آخر میں ہم پڑھیں گے اسی آیت کے آخر میں، اگر کوئی ایسے کسی عمل کے اندر مبتلا ہے وہ توبہ کرے، توبہ کرے، چھوڑے اس کو، اور آخر میں ہے جو توبہ نہ کرے گا وہ ظالم ہے، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، یہ آیت کے آخر میں آ رہا ہے۔ تو ہمارا پورا معاشرہ وہ اس برائی کے اندر عام مبتلا ہو چکا ہے، جماعتیں ایک دوسرے کا، اقوام ایک دوسرے کا، صوبے ایک دوسرے کا، پارٹیاں ایک دوسرے کا، طبقات ایک دوسرے کا، ہر جگہ پر تمسخر چل رہا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، خبردار ایمان والو، اگر ایمان والے ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو پھر یہ نہیں کرنا، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہم نے مختلف طبقات نے نا دوسرے طبقات کے خلاف لطیفے بنائے ہوئے ہیں، تمسخر ہے، صراحتاً تمسخر ہے، قرآن کریم کی صراحتاً نافرمانی ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف۔ خاص طور پر دیکھیں نا ہمارے ہاں، ہم اپنے آپ کو پنجابی کہتے ہیں، اور جو پٹھان طبقہ ہے اس کو ہمارے ہاں بے وقوف سمجھا جاتا ہے، پٹھان طبقے کو، اور ایسا تاثر دیا جاتا ہے لطیفوں کے اندر کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان میں عقل نہیں، ان میں سمجھ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، وہ بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، کسی کو اجازت نہیں کسی کا مذاق اڑانے کی۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، تم میں سے کوئی، اے ایمان والو، تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ولا نساء من نساء، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ ولا، اور نہ، تلمزو، عیب لگاؤ، انفسکم، اپنی جانوں کو، ولا تلمزو انفسکم، اپنی جانوں کو عیب نہ لگاؤ۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، اپنی جانوں کو عیب نہ لگاؤ۔ اپنی جان کو کون عیب لگاتا ہے؟
لیکن اپنی جان سے مراد دوسروں کو. کیوں؟ سب مسلمان بھائی ہیں. مسلمانوں کا معاشرہ ایک معاشرہ ہے. یہاں دوسرے پر عیب لگانے والا وہ اصل میں اپنے اوپر عیب لگا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں نا، وہ یہی کہہ رہا ہے نا. تو خود بھی مسلمان ہے، جس پر عیب لگا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، خود بھی ایمان والا ہے، اور جس پر عیب لگا رہا ہے وہ بھی ایمان والا ہے. اس کا مطلب الزام تراشی. خبردار کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر الزام تراشی نہ کرے. خبردار کسی قسم کا جھوٹا الزام اس پر نہ لگائے. وَلَا تَنَابَزُوا، اور نہ پکارو کسی کو بالالقاب، برے برے ناموں سے، غلط ناموں سے، برے برے ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکارو. کیا کیا کہا جائے ان پر. یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں اتنا عیاں ہو چکا ہے کہ گھن آتی ہے بسا اوقات. ایک پارٹی ایک کے خلاف کوئی بناتی ہے، دوسری پارٹی اس کے خلاف. ایک طبقہ ایک کے خلاف بناتا ہے، دوسرا اس کے خلاف. وہ اس کا مذاق اڑا ہے، یہ اس کا مذاق، وہ اس پر الزام تراشی یا اس پر الزام تراشی، وہ اس کے برے برے نام، یہ ان کے برے برے عجیب و غریب نام. انا للہ و انا الیہ راجعون. بئسا، بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے. الاسم الفسوق، برائی میں نام. الاسم الفسوق، برائی میں نام. بعد الایمان، ایمان کے بعد. ایمان کے بعد برا نام بہت ہی برا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہو اور اس کی وجہ شہرت یہ بن جائے کہ یہ گالیاں دیتا ہے، اس کی وجہ شہرت یہ بن جائے کہ یہ بدتمیز ہے، کہ یہ بد اخلاق ہے. مسلمان ہو جس کو اخلاق والا، تمیز والا، شائستگی والا، مروت والا ہونا چاہیے، اور اس کا نام یہ پڑ جائے کہ یہ بدتمیز ہے، اس کا نام یہ پڑ جائے کہ یہ بد اخلاق ہے. ایمان کے بعد اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام پڑ جانا یہ ایمان کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. ومن، اور جو لم یتب، جو توبہ نہ کرے گا ان سے، فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم ہے. یا اللہ ہم آپ کے حضور توبہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر یہ ہیں، اور من حیث المجموع بالکل ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اور ہم سے ان غلاظتوں کو دور فرما دیجیے، اور ان رذائل کو یا اللہ ہم سے دور فرما دیجیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا. آپ یقین کریں یہ صرف 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں ابھی، صرف 3 چیزیں. ایک آیت، یہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا بند کرو، اور ایک دوسرے پر الزام تراشی بند کرو، اور ایک دوسرے کے جو برے نام رکھے ہوئے غلط وہ بند کرو. صرف یہ 3 چیزیں، ایک آیت، یہ 3 چیزیں ختم ہو جائیں ہمارے معاشرے سے، 80% ہمارے معاشرے میں امن ہو جائے گا. 80% ہمارے معاشرے میں امن ہو جائے گا. ومن لم یتب، ہاں، اور جس نے توبہ نہ کی، فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اجتنبوا، بچو، کثیرا، بہت زیادہ بچو، من الظن، بدگمانی سے، بدگمانی سے بہت بچو. ان، بے شک، بعض الظن، بہت ساری بدگمانیاں، اسم، گناہ ہوتی ہیں. یہ تو اس سے بھی اگلا سٹیپ ہے. پہلے جو پچھلی آیات میں بیان ہوئے نا، وہ نیچے والا سٹیپ ہے، اور یہ اس سے بھی اگلا سٹیپ ہے. ایک تو یہ کہ زبان سے کچھ کہنا، زبان سے برا بھلا کہنا، الزام تراشی اور گالی گلوچ، جو بھی زبان سے. ایک یہ دل میں سوچنا،
نہیں، کسی مسلمان کو دل میں بھی برا نہ سوچو. کئی دفعہ جو تم بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں نا وہ گناہ ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ ٹھیک بھی ہوتی ہے. ٹھیک کیسے ہوتی ہے؟ کئی دفعہ ٹھیک ہے اس طرح ہوتی ہے کہ واقعتاً وہ بندہ برا ہوتا ہے، واقعتاً وہ بندہ برا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہاں پر تو آدمی گناہ سے بچ گیا کہ بھائی میں برے کو برا سمجھ رہا ہوں، میرے دل میں برے کے بارے میں برا گمان ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اچھا ہوتا ہے اور ہم برا گمان کر رہے ہوتے ہیں. تو ان بعض الظن اس یہ جو بدگمانی ہے نا کئی دفعہ یہ گناہ بن جاتی ہے. ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو. ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو حکومتی لیول کا ہے نا، حکومتی لیول کا پہلو ہے کہ حکومت کسی شخص کو غلط تصور کرتی ہے تو اس کی ریکی شروع کر دیتی ہے، اس کی نگرانی شروع کر دیتی ہے. تو ٹھیک ہے، بالکل یہ معاشرے کے لیے، معاشرتی عمل کے لیے یہ تو ٹھیک ہے. عام مسلمان ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنا کہ مجھے کچھ چیز ملے اس میں سے اور میں پھر بتاؤں لوگوں کو. ولا تجسس، اور جاسوسی نہ کرو لوگوں کی، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈتے پھرو، لوگوں کی جاسوسیاں نہ کرتے پھرو. ولا تجسسوا، لوگوں کی جاسوسیاں نہ کرو، لوگوں کی ٹوہ میں نہ رہو. ولا یغتب، اور نہ غیبت کرے، بعضکم، تم میں سے کوئی، بعضا، کسی کی. ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب، کیا پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی، ان یأکل، کہ وہ کھائے، لحم، گوشت، اخیہ، اپنے بھائی، میتن، مردے کا. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی بھائی کی لاش پڑی ہے اور کوئی آدمی اپنے اس بھائی کی لاش کا گوشت کاٹ کے کھانا شروع کرے. فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اس کو بہت برا سمجھو گے، تم اس کو بہت مکروہ، ناگوار، تمہیں کراہیت آئے گی. تو فرمایا کہ یہ جو غیبت کرنا ہے نا وہ ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی اپنے بھائی کا گوشت کھانا. اچھا، غیبت کیا ہے؟ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی شخص کے اندر کوئی چیز پائی جاتی ہے لیکن اگر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو اس سے اس کی لوگوں کی نظروں کے اندر اس کی تذلیل ہوگی اور لوگوں کی نظروں میں وہ ذلیل ہوگا، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. ایسی بات، یہ غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے، جو بات اس کے بارے میں کی جا رہی وہ ہے ہی نہیں ہے، وہ تو بہتان ہے، وہ تو الزام ہے، وہ تو بہتان اور الزام ہے. تو صحابی نے پوچھا تھا نا، اگر وہ اس کے اندر موجود ہو، جو بات یہ بندہ کر رہا ہے موجود ہو، آپ نے فرمایا موجود ہو تبھی تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہ ہو پھر تو فقط بہت ہو، پھر تو تم نے بہتان لگایا اس پر. یعنی لوگوں کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرنا، لوگوں کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرنا، یہ غیبت ہے. میں ایسی بات کروں دوسرے کی کہ جس سے دوسرے کے بارے میں دوسرے کے دل میں بدگمانی ہے، وہ سمجھے یار برا آدمی ہے، میں کیا سمجھتا تھا یہ تو بڑا برا نکلا ہے. نہیں، یہ نہیں کرنا. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ اگر تم کہیں دیکھو نا کسی میں خامی ہے، عیب ہے، چھپاؤ، پردہ ڈالو اس پر. من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کا عیب، اس کی خامی دیکھ کر اس پہ پردہ ڈالے گا، اللہ اس کے عیب اور خامی پر پردہ ڈالے گا. کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر آگے حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے گا، مجھے کچھ ملے اور میں شیئر کروں اس کو اور وائرل کروں اس کو اور دنیا کو بتاؤں کہ میرے پاس سٹوری ہے، جو ایسا کرے گا تو فرمایا پھر اللہ بھی اس کو گھر بیٹھے ذلیل کر کے دکھائے گا، اللہ بھی اس کو گھر بیٹھے ذلیل کر کے دکھائے گا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ وہ
اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تو تم بڑا ہی ناپسند کرو گے اس کو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، تواب، بڑی توبہ قبول فرمانے والے ہیں، رحیم، بہت رحم فرمانے والے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا، بے شک ہم نے، خلقناکم، تمہیں پیدا کیا، من ذکر، ایک مرد سے، وانثی، اور ایک عورت سے. تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم، اور تمہیں بنایا، شعوبا، قومیں، تمہیں تقسیم کیا قوموں میں، وقبائل، اور قبیلوں میں، قوموں اور قبیلوں میں تمہیں تقسیم کیا، لتعارفوا، پہچان کے لیے، معرفت کے لیے. یعنی اس سے مقصود سب انسانوں کو مختلف قوموں کے اندر بانٹ دینا، قبیلوں میں بانٹ دینا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے دیکھیں، اب بلکہ اس سے پہلے سے، بہت پہلے سے، مختلف قومیں اور مختلف قبائل، تب قبائلی نظام ہوتا تھا زیادہ. ٹھیک ہے، فلاں قبیلہ، قبیلہ قریش، ہاں، قبیلہ فلاں، قبیلہ فلاں، وہ تو اب ہم قوم بھی کہتے ہیں، فلاں قوم، فلاں کاسٹ ہے، یہ والی سب. اس کا مقصد پہچان ہے، تعارف ہے، یہ یعنی ایک انتظامی ضرورت ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں نا، وہ آپس میں قریب آ جاتے ہیں، ان کا میل جول قریب ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر کوئی ایک لگا لیتے ہیں، مغل ہے، مغل، تو اب کیا ہوں گے، جتنے مغل ہیں نا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھیں گے، ایک دوسرے میں رشتہ کرنا نسبتاً پسند کریں گے، ایک دوسرے کو جوڑنا، قریب لانا نسبتاً پسند کریں گے. ارائی ہوگا وہ ایسے کریں گے، ارائیوں کو ہم قریب لائیں، ان کے ساتھ جڑیں، ہماری ارائی پوری ایک برادری ہو، جٹ ہوگا، بٹ ہوگا. یہ میں چھوٹی مثالیں عرض کر رہا ہوں. تو یہ کیا ہے، معرفت، پہچان، انتظامی، کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں جلے رہیں، لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی رہیں، لوگوں کے مسائل پورے ہوتے رہیں. لتعارفوا، یہ آپس کی معرفت اور پہچان کے لیے ہے. انا، بے شک، اکرمکم، تم میں سے سب سے معزز، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، متقی ہو. قبیلے کی بنیاد پر، قبیلے نسب کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا، کوئی بڑا نہیں ہوتا. نسب کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا. نہیں، یہ ہندو مذہب ہے، یہ اور مذاہب ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی تعلیم ہے. اسلام کی تعلیم کیا؟ نہیں، اسلام میں عزت کا معیار کیا چیز ہے؟ جو جتنا زیادہ نیک ہے، جو جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، وہ اتنا بڑا ہے، اس کا مقام اتنا بڑا ہے، اس کی عزت اتنی زیادہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لہذا اگر لوگ اس سے ہٹ کر کسی چیز کو معیار بناتے ہیں بڑے ہونے کا، معزز ہونے کا، وہ سب جھوٹا ہے، وہ فطرت کے خلاف چل رہے ہیں، وہ فطرت کے خلاف ہے. فطرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ سب سے پہلے ایک حبشی، رنگ سیاہ، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی، سب سے پہلے ان کا قدم جنت میں پڑے گا، سب سے پہلے ان کا قدم جنت میں پڑے گا. وہ اللہ کے ہاں کیوں؟ عزت ہے، مرتبہ ہے، ان کی قربانی ہے، ان کا ایثار ہے، ان کی محنت ہے. ہاں، ان کا ایمان کے ساتھ جڑنا ہے، ان کا اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. جو اللہ کے ساتھ جتنا زیادہ جڑا ہے وہ اتنا زیادہ معزز ہے، وہ اتنا زیادہ قابل احترام ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سے سب سے متقی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، جاننے والے ہیں، خبیر، خبر رکھنے والے. بے شک اللہ تعالی سب جاننے والے ہیں، خبر رکھنے والے. اسلام کے جتنے نظام ہیں نا، وہ اسی تقوی کی بنیاد پر ہیں.
یہ ایک بات سمجھنے والی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی گہرائی میں جا کر۔ اسلام کا نظام سیاست تقوی پر ہے، اسلام کا نظام سیاست تقوی پر ہے کہ تقوی کو فوقیت دینی ہے اس میں، ہاں انتظامی صلاحیت بھی ہو، انتظامی صلاحیت بھی ہو، تقوی ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑے بڑے نام تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا، بہت بڑے بڑے نام تھے، قبیلے تھے بڑے بڑے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانشینی کے لیے جس کی طرف بار بار اشارہ کیا وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ہاں ایسا تھا کہ مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان ایسے تھے جو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بطور خلیفہ جانشینی کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو جس قبیلوں کے تھے نا، ہمارے قبیلے ذرا زیادہ بڑے تھے، ہم نسلوں سے حکومت کرتے آ رہے ہیں، سرداری، سیادت، قیادت یہ ہماری نسلوں میں رہی ہے، ہمارے خاندانوں میں رہی ہے، ہماری قوموں میں، ہمارے قبیلوں میں رہی ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا، لہذا ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ ہم اس کے اہل ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار مختلف انداز میں اشارہ کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ، سیاسی حکمران ابو بکر صدیق ہوں گے۔ بڑے معروف الفاظ ہیں کہ یأبی اللہ ورسولہ الا ابا بکر، نہ اللہ ابو بکر کے سوا کسی کو تسلیم کرے گا اور نہ مسلمان اللہ ابو بکر کے سوا کسی کو قبول کریں گے۔ یہ کئی جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سے اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے سوا کسی اور کو قبول نہیں کریں گے۔ وجہ کیا تھی؟ اس کے اندر آتا ہے سورۃ اللیل کے اندر آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اتقا وسیجنبها الاتقا، وہ جو سب سے متقی ہے اللہ اس کو جہنم سے بچائے گا۔ اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں آیا تھا، نبی کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بعد سب سے متقی ابو بکر صدیق ہیں، جو سب سے متقی تھا اور انتظامی صلاحیت بھی تھی، جو سب سے متقی تھا۔ چلو بھائی سیاست میں وہ آئے گا، وہ اس لیے اس چیز کو اسلام میں اس چیز کو اسی پر خلافت چلتی ہے، وہ جو خلافت جو اللہ تعالیٰ، ایک تو خلافتیں ہمارے ہاں بڑی چلی ہوئی ہے نا، وہ نہیں، اسلام کا نظام سیاست جو ہے وہ تقوی پر ہے۔ لہذا جتنے وزیر مشیر ہوں گے ان کے لیے جو پہلی بنیادی شرط ہے وہ تقوی ہوگی کہ ان کا طرز زندگی اسلام کے قریب ہے یا اسلام سے دور ہے، اس میں اسلام کی چھاپ پوری طرح چھائی ہوئی ہے یا بس رسمی طور پر وہ ایک نام، یہ شناختی کارڈ کی حد تک مسلمان ہے۔ یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانشینی کے وقت کچھ مسلمان اس حق میں نہیں تھے، اس لیے نہیں کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، نہیں یہ بات نہیں تھی۔ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ سیادت اور قیادت ہمارے خاندانوں کا خاصہ رہی ہے، ہم قیادت کرتے آئے ہیں، ہم حکومتیں کرتے آئے ہیں، ہمارے پاس اقتدار رہے ہیں بڑے بڑے، تو یہ ہمارے خاندان میں آنی چاہیے، یہ ہمیں ملنی چاہیے، ان کے ذہن میں یہ تھا۔ لیکن نہیں، اسلام نے کیا کیا؟ نہیں، جو سب سے متقی ہوگا، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اور ثبوت موجود تھا قرآن کی شکل میں کہ وہ یہ شخص ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خلافت کے، اور پھر انہوں نے ثابت کر کے دکھایا، انہوں نے ہر اعتبار سے ثابت کر کے دکھایا۔ پھر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ثابت کر کے دکھایا ہر اعتبار سے۔ یہ دو تو بہت بڑی مثالیں ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، اسی لیے پھر جب یہ معیار ہوگا نا، یہ معیار ہوگا تو پھر چاہے وہ نظام سیاست ہوگا یا چاہے مسلمانوں کی عبادات کا مسلح ہوگا، وہ ایک ہی شخص ہوگا، ادھر بھی وہ ہوگا ادھر بھی یہ ہوگا۔ وہ باہر لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہے، اور جب نماز کا وقت ہوگا تو مصلی پہ کھڑا ہو کر وہ امامت بھی کر رہا ہوگا۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ،
یہ لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو پھر مصلی پہ کھڑے ہو کر وہ امامت بھی کرتے تھے، اور جمعے والے دن پھر ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے. اور کر سکتا ہے ایسا شخص، پھر کر سکتا ہے، وہ پھر کر سکتا ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھے گی اس پر. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. لتعارفوا، یہ صرف پہچان کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز جو سب سے زیادہ متقی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، جاننے والے ہیں، خبیر، خبر رکھنے والے. اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں اور سب خبر رکھنے والے ہیں. پھر دیکھتے ہیں جی.